أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں پر ہمارے لیے احکام و مسائل بیان کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی اقوام اور امم کے حالات و واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ جو امتیں، جو قومیں، جو افراد، جو گروہ انہوں نے اللہ اور رسولوں کی اطاعت کی، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا، اور جو قومیں، جو امتیں، جو گروہ، جو افراد اللہ کی سرکشی اور بغاوت پہ اتر آئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، رسولوں کی بات ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، انہیں کون سی سزاؤں کا اور کس قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف اقوام کا، ملل کا، نبیوں رسولوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً بلا شبہ پہلے لوگوں کے واقعات، ان کے قصوں میں بہت بڑی عبرت ہے۔ کن کے لیے؟ اولو الالباب۔ یہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ اولو کا معنی والے، اور الباب لب کی جمع، لب عقل کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر انسان عقل و شعور سے کام لے اور اپنی عقل کو استعمال کرے اور ان واقعات کو جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں اپنے لیے عبرت سمجھے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، واقعہ سبت ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً 5 مقامات پر ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ
نساء کے اندر 2 جگہوں پہ، سورہ اعراف میں اور سورہ نحل میں، اور اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین یہی بیان فرما رہے ہیں، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ ہم نے قرآن مجید میں پہلے لوگوں کا جو واقعہ پیش آیا اس کو اس لیے ذکر کیا تاکہ یہ ایک عبرت بن جائے، لمن، پچھلوں کے لیے بھی عبرت بن جائے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی عبرت بن جائے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت بن جائے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، جو گناہگار ہیں، مجرم ہیں، اللہ کی بغاوت اور نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے عبرت بن جائے، اور جو متقین ہیں ان کے لیے نصیحت بن جائے، متقین اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کے ساتھ پیش آیا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور وہ حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ یعنی یہ خاندان کو اگر دیکھیں تو یہ بے شمار نبیوں والا خاندان ہے۔ اس خاندان کا آغاز حضرت ابراہیم سے ہوا، ان کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، بڑے کا نام اسماعیل تھا اور چھوٹے کا نام اسحاق تھا۔ اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا، ان کا خاندان بنو اسماعیل کہلایا، اور اس خاندان سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آیا، اسماعیل کے بعد پھر کوئی نبی اس خاندان میں نہیں آیا۔ دوسرا چھوٹا بیٹا اسحاق، ان کو شام میں آباد کیا، اور اس بیٹے کی ذریت میں، اس کے خاندان میں بے شمار انبیاء آئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی، تم میں بے شمار نبی بنائے، بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران بھی اللہ نے تمہارے اندر بھیجے، مقرر کیے، تم میں سے بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ نعمتیں، وہ چیزیں عطا کی جو باقی جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیں۔ بڑی کرم نوازیاں اللہ نے تم پر کی، اور اس کی فہرست قرآن مجید نے بیان کی ہے، بڑی طویل ہے کہ کیا کیا انعامات اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ ہم اس موضوع کی طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف اس واقعہ کو بطور عبرت اور بطور نصیحت سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سزا جو انہیں ملی کیوں ملی، اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کو اللہ نے عبرت کے طور پر قرآن مجید میں کیوں ذکر کیا ہے، اور ہمارے لیے اس میں کیا نصیحتیں ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے پھر ایک بیٹا دیا جن کا نام یعقوب رکھا گیا، وہ بھی وقت کے نبی ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین نے پھر 12 بیٹے عطا فرمائے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ جس طرح ایک نام ہوتا ہے نا، عربی میں اسے علم کہتے ہیں نام کو، اور ایک لقب ہوتا ہے جس طرح ہم تخلص بولتے ہیں، تو ایک لقب ہوتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو جو 12 بیٹے تھے
پھر ان کی آگے نسلیں چلی، ان 12 بیٹوں سے جو آگے اولاد اور ذریت چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کئی مقامات پہ کیا ہے، اور ایک سورت بھی ہے قرآن میں جس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ 15ویں پارے کے آغاز میں ایک سورت آتی ہے، اس کے 2 نام ہیں، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس میں چونکہ بنی اسرائیل کا آغاز کہاں سے ہوا اور ان کا جو اصل وطن تھا وہ کون سا تھا، اور چونکہ واقعہ معراج اور اسراء کا بھی اس میں ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو آج ہم سن رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم، ایک امت کے ساتھ پیش آیا۔ بنی اسرائیل کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو لفظ آتا ہے نا اہل کتاب، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، کئی جگہ اہل کتاب، تو اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ پہلے ان کا ایک ہی گروہ تھا، ان کو بنی اسرائیل ہی کہا جاتا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، حضرت اسحاق کی لڑی میں سے ہی تھے، لیکن یہود نے ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان پر ایک بڑا ہی گھٹیا اور ناپاک قسم کا الزام لگا دیا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت تھی وہ معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی تھی۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کا کوئی کسی سے نکاح نہیں ہوا، ان کی شادی نہیں ہوئی، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکارہ نہیں تھیں۔ ان کی پاک دامنی کی گواہیاں اور شہادتیں اللہ نے خود قرآن میں دی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، مریم بنت عمران، وہ عظیم خاتون جنہوں نے اپنی عفت، اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کی، اور بڑا مقام دیا اللہ نے ان کو۔ لیکن اللہ نے ایک معجزہ رونما کیا کہ بغیر باپ کے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہی بیٹا عیسیٰ ابن مریم انہیں کہا جاتا ہے۔ تو جب پیدا ہوئے تو یہود نے معاذ اللہ حضرت مریم پر بدکاری کا الزام لگا دیا، زنا کا الزام لگا دیا، اور ان کی جب نوجوان ہوئے، بڑے ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت دی تو ان کی نبوت اور رسالت کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں بنی اسرائیل 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور مانا اور ان پر ایمان لائے، انہیں نصارہ کہا جاتا ہے، قرآن نے ان کو نصارہ کا نام دیا۔ اور دوسرا گروہ جنہوں نے نہیں مانا انہیں یہود کہا جاتا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، قرآن کریم میں جگہ جگہ یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ ان کا ذکر ملتا ہے، اور ان دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے کسی جگہ آباد تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر عبادت کے لیے مختلف دن پیش کیے۔ بھی آپ سب سے پہلے جمعہ کا دن پیش کیا، بھی آپ جمعہ اپنی ہفت روزہ ایک نماز اور عبادت کے لیے جمعہ کا دن مخصوص کر لیں، اور اس دن اللہ کی عبادت کیا کریں، اور باقی کام کاج نہیں کرنے، آرام کریں اور اللہ کی صرف عبادت کریں۔
لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو نہیں لیا، کہنے لگے جی ہم تو ہفتے کا دن لیں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ الاولون یوم القیامہ، کہ ہم آئے تو آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن ہم حساب و کتاب کے اندر، جنت میں جانے کے اندر سب سے اول ہوں گے، سب سے پہلے ہوں گے۔ بیدا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، باوجود اس کے کہ یہود و نصارہ کو کتابیں ہم سے پہلے دی گئیں، ہم سے پہلے امتیں قومیں آئیں۔ یہود کو اللہ نے تورات دی، زبور دی، نصارہ کو انجیل دی، انبیاء آئے، لیکن ایک وجہ سے وہ ہمارے بعد آئیں گے۔ وہ وجہ کیا بیان فرمائی کہ اللہ نے جب انہیں عبادت کے مخصوص دن دینا چاہے کہ یہ دن تمہاری عبادت کا میں خاص کرنا چاہتا ہوں، پیش کی ان پر دن، تو انہوں نے جمعہ کی بجائے کون سا دن لیا؟ ہفتہ کا دن۔ اور پھر اس کے بعد نصارہ کی باری آئی، ان پر بھی اللہ نے جمعہ کا دن پیش کیا، لیکن انہوں نے جمعہ کی بجائے کون سا دن لیا؟ اتوار کا دن۔ فَهَدَانَ اللَّهُ لِهَذَا، لیکن جب ہماری امت کی باری آئی تو پھر اللہ نے ہماری رہنمائی اس دن کی طرف کر دی اور ہمیں جمعہ کا دن عطا فرما دیا۔ تو اس جمعہ کی برکت سے ہم کیا ہوں گے؟ امتوں اور قوموں میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن ہمارا حساب و کتاب اور ہمارا جنت میں جانے کا معاملہ سب سے پہلے ہوگا۔ یہ جمعہ کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہفتے کا دن مقرر کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ نبی رحمت ہیں، وہ آسان دین دنیا میں لے کر آئے ہیں، آسان شریعت دنیا میں لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ پہلی شریعتوں کے اندر وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق جو سختیاں تھیں ان کو بھی شریعت اسلامیہ میں، شریعت محمدیہ میں ختم کر دیا گیا ہے۔ بہت سی ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، جن میں سے ایک جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے وہ یہی ہے کہ انہیں جو دن دیا گیا تھا ہفتے کا دن، انہیں کہا گیا تھا آپ نے اس دن میں کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ ہمیں اللہ نے جمعے کے دن میں ایسی کوئی پابندی لگائی ہے؟ ایسی کوئی پابندی نہیں۔ ہم کام کاج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ دکان کھولنا چاہیں، آپ اپنے کھیت میں جانا چاہیں، آپ اپنے دفتر میں جانا چاہیں، آپ اپنے گھر کے کام کرنا چاہیں، جو مرضی آپ خرید و فروخت کرنا چاہیں، کوئی پابندی آپ کے اوپر نہیں ہے۔ پابندی صرف مخصوص وقت کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جب جمعہ کا وقت ہو جائے، اذان آ جائے، تو پھر سارے کام کاج چھوڑ کر، اور ایک کام کا ذکر بھی کر دیا، یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو بھی چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو، گھر کے اندر کے، باہر کے، تجارت کے، لین دین کے، مہمانوں کی آمد و رفت کے جتنے کام ہیں سارے چھوڑ دو، اور کدھر آ جاؤ؟ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ اذان کے بعد بھی اگر تم اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہو گے تو یہ خرید و فروخت حلال نہیں ہوگی، یہ حرام ہوگی۔ تمہارا یہ کام کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ ناجائز ہو جائے گا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور پھر فرمایا جب نماز پوری ہو جائے پھر کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اپنی اپنی زمین میں جہاں جانا چاہتے ہو پھیل جاؤ، بکھر جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا جو فضل تم ڈھونڈنا چاہتے ہو، تلاش کرنا چاہتے ہو، اسے تلاش کرو، اپنے کام کاج روٹین کے مطابق کرو، بس جمعہ کی پابندی کرو۔ اور جمعہ محترم بھائیو صرف نماز کا نام نہیں ہے، جمعہ صرف کئی دفعہ
وضاحت آپ کے سامنے کی گئی ہے کہ جمعہ صرف 2 رکعت نماز کا نام نہیں ہے، یہ اللہ نے ظہر کی نماز کے متبادل کے طور پر ہمیں دیا ہے۔ اگر صرف جمعہ نماز کا ہی نام ہوتا تو پھر ظہر کی 4 رکھتے ہیں تو جمعہ کی بھی کتنی ہوتی؟ 4 ہی ہونی تھی نا۔ لیکن اللہ نے نماز میں تھوڑی سی سہولت دے دی کہ یہ 4 کی بجائے ہم 2 پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، کتاب و سنت پر مبنی احکام و مسائل بیان ہوتے ہیں۔ یہ خطبہ، اس کو سننا بھی از حد ضروری ہے، اور اس کے بارے میں تو اتنی تاکید آئی ہے کہ جب آپ آئیں اور مسجد میں بیٹھیں اور خطبہ شروع ہو جائے تو پھر کسی قسم کی حرکت، کوئی بات چیت، کوئی تنکوں کو چھیڑنا، چیزوں کو ادھر ادھر کرنا، توجہ کو ادھر ادھر کرنا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور اگر ایک شخص بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، آپ اسے چپ کرانے کے لیے یہ کہتے ہیں جی چپ ہو جا، تو آپ نے بھی غلطی کر لی۔ یہ آپ کا چپ ہو جا بولنا، انصت کہنا، یہ آپ کی بھی غلطی ہو گئی۔ اگر آپ نے اسے خاموش کروانا ہے تو اشارے سے خاموش کروائیں، بول کر خاموش مت۔ اتنے انہماک سے اور اتنے توجہ سے یہ خطبہ سننے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ جمعہ کا حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ محترم بھائیو، خطبہ تبھی سنا جائے گا اگر ہم خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچیں گے، تبھی سارا خطبہ سن سکیں گے نا۔ اور ایک اور غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پھیلا دی گئی، جی خطبہ تو صرف وہ ہوتا ہے جو امام صاحب تقریر کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، عربی میں جو کچھ کلمات پڑھتے ہیں نا وہ خطبہ ہوتا ہے، اور پہلے تو تقریر ہی ہوتی ہے، وہ تقریر سنو نہ سنو ایک ہی بات ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ وہ خطبہ ایسے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں جیسے تشہد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل جو ہے نا وہ مطلب نماز والی بیٹھنے کی کیفیت بھی نماز والی بنا لیتے ہیں، جیسے بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے ایسے نماز میں بیٹھنے والی کیفیت بنا لیتے ہیں، اور وہ اسی کو خطبہ سمجھتے ہیں۔ امام صاحب نے، خطیب صاحب نے جو آخر میں عربی کی چند مطلب آیات کی کوئی تلاوت کی یا کچھ احادیث پڑھی یا درود پڑھا یا کچھ دعائیں وغیرہ مانگی، وہ کہتے ہیں بس خطبہ یہ ہے۔ یہ بھائیو غلط فہمی ہے۔ خطبہ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام جب منبر پر بیٹھ جاتا ہے اور مؤذن اذان شروع کر دیتا ہے، امام منبر پہ چڑھ جاتا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ دروازوں پہ کھڑے جو رجسٹروں میں نام لکھ رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور آ کر کے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب امام کے منبر پر چڑھنے سے اور بات کرنے سے خطبہ شروع ہو گیا، یہ خطبہ ہے۔ اور جس کو عوام الناس نے خطبہ سمجھ لیا ہے کہ عربی کی چند وہ کلمات وہ خطبہ ہے، تو معذرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کا جو خطبہ ہوتا تھا یا خلفائے راشدین، وہ چونکہ عربی زبان میں ہوتا تھا، سب لوگ عرب تھے، عربی کو سمجھتے تھے، انہیں 2 زبانوں میں تقریر نہیں کرنی پڑتی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہم اجمی ہیں، ہمیں پہلے، کیونکہ خطبے کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو تذکیر کی جائے، نصیحت کی جائے، دین سکھایا جائے، یا تو پھر ہم عربی اتنی سیکھ لیں نا، امام صاحب قرآن کی آیت پڑھیں، خطیب صاحب احادیث پڑھیں اور ہمیں مسئلوں کا پتہ چلتا جائے، اردو، انگریزی یا فارسی، پنجابی کوئی زبان بولنی نہ پڑے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، تو خطبے کا آغاز امام کے منبر پر چڑھنے سے ہو جاتا ہے، اور یہی اصل خطبہ ہے، اور جب تک امام منبر سے اتر نہ آئے خطبہ ہی ہوتا ہے، اسی کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ اور خطبے کی جو سننے کی جو مخصوص ایک کیفیت یا حیات، حالت عوام الناس میں مشہور ہو چکی ہے، یہ مسنون نہیں ہے۔ بیٹھ آپ کسی بھی طرح جائے، آپ 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں، آپ 4 زانو ہو کر بیٹھ جائیں، جس طرح بیٹھنا آپ کے لیے آسان ہے
لیکن بات چیت نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، توجہ اپنی ان آیات قرآنیہ پر، ان احادیث نبویہ پر رکھیں جو بیان ہو رہی ہیں، جو مسائل بتائے جا رہے ہیں ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہفتے کا دن دیا کہ اس دن آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے اور کوئی کام کاج نہیں کرنا، لیکن ہمیں ایسی کوئی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن کسی قسم کا کوئی شکار نہیں کرنا، وہ شکار کرنے والی قوم تھی، اور اس کے بارے میں اللہ نے ایک بڑا پختہ عہد لیا، پکا وعدہ لیا ان سے، لا تعدوا فی السبت واخذنا منہم میثاقا غلیظا، پختہ وعدہ لیا اللہ نے، بھئی یہ نہیں کرنا کام، یہ شکار جو تم مچھلیوں کا کرتے ہو، یہ ہفتے کے دن کسی قسم کا کوئی کام کاج، اس کی تم پہ کیا ہے؟ پابندی ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا۔ اب یہود چونکہ سرکش قوم تھی، اور اللہ کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری نافرمانیاں اور سرکشیاں یہود کی کتاب اللہ کے اندر مذکور ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہیں۔ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر انعامات اور اکرامات کیے، اتنی ہی اس قوم نے اللہ کی سرکشی اور نافرمانی اور بغاوت کی۔ ان کی تاریخ پڑھ لیں آپ، جو قرآن بیان کرتا ہے ان کی تاریخ۔ اچھا، اب اللہ نے ان کا امتحان اور لیا۔ وہ کیسے؟ کہ جس دن ہفتے کا دن ہوتا، اس دن ان کو مچھلیاں کثیر تعداد میں سمندر کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی، یوم سبتہم شرعا، اوپر تیرتی ہوئی، اٹکلیاں مارتی ہوئی، اوپر نیچے جاتی ہوئی، تیرتی ہوئی نظر آتی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا، باقی دن ہوتے، اس دن ان دنوں میں یہ معاملہ نہ ہوتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور پھر بندے کا امتحان لینے کے لیے وہی چیز اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ میں دیکھوں میرا بندہ میرے امتحان میں پورا بھی اترا یا نہیں۔ اور یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور بندہ سمجھتا ہے لو جی مجھے تو مفت میں مل رہا ہے، اس کے لیے تو میں نے کوئی محنت بھی نہیں کی۔ اب بھلا مفت کی چیز کو کون چھوڑتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے صحابہ کرام کا بھی ایک امتحان اسی حوالے سے لیا تھا۔ صحابہ کرام عمرہ کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، تو حج و عمرہ میں کیا ہوتا ہے؟ شکار کرنا منع ہوتا ہے۔ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ شکار منع ہے، شکار نہیں کر سکتے آپ کسی پرندے کا، کسی چھوٹے بڑے جانور کا۔ آپ ویسے شکار منع نہیں ہے، لیکن حالت احرام میں شکار منع ہے۔ اب اللہ نے امتحان لیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان قریب تم پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ شکار تمہیں اپنے سامنے نظر آئے گا، تنالہ ایدیکم ورماحکم، اور اتنا شکار صحابہ کو نظر آیا کہ چاہتے تو ہاتھ سے پکڑ لیتے، چاہتے تو اپنا نیزہ مار کر اس کو نیچے گرا لیتے، تیر بھی چلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنے جانور، اتنے پرندے، اتنا شکار اللہ نے صحابہ کو دکھایا، لیکن صحابہ اس آزمائش میں پورے اترے اور کسی ایک صحابی نے بھی شکار نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز سے منع کر دیتا ہے اور روک دیتا ہے، اور اللہ کے نبی منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، تو چاہے وہ چیز جتنی ہی کثیر تعداد میں ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائے، اس کے اندر ہمارے جتنے ہی فائدے کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہود نے کیا کیا؟ یہود نے اس حرام چیز کو، ہفتے کے دن ان پر اللہ نے شکار حرام کیا، انہوں نے
اس حرام امر کو، ایک حرام معاملے کو جائز کرنے کے لیے حیلہ نکالا، چور دروازہ نکالا۔ وہ چور دروازہ کیا تھا؟ انہوں نے کوئی حیلہ کیا، اور اس حیلے کے ذریعے ہفتے کے دن وہ کوئی ایسا انہوں نے حیلہ کیا، اس کی تفصیل کتاب و سنت میں نہیں ملتی، مفسرین نے لکھا ہے، کوئی کہتا جی گڑھے کھود دیتے تھے، کوئی کہتا ہے وہ مطلب ایسا کرتے تھے، لیکن یہ باتیں قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئی۔ بہرحال انہوں نے کوئی نہ کوئی حیلہ کیا۔ ہفتے کے دن جو مچھلیاں اوپر نیچے اٹکلیاں مارتی ہوئی ادھر ادھر جاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، انہوں نے کسی طریقے سے انہیں قید کر لیا، اور اگلا جو اتوار کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، ان دنوں میں وہی مچھلیاں انہوں نے کیا کر لیں؟ پکڑ لیں۔ اب یہ کیا تھا؟ سراسر ایک حیلہ تھا۔ اب اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ یہ بندے ایک حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حیلہ کر رہے ہیں۔ اور حیلہ سازی یہ انتہائی خطرناک جرم ہے، اللہ کے نزدیک بھی، اللہ کے رسول کے نزدیک بھی۔ بخاری و مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام۔ اللہ رب العزت نے شراب کی خرید و فروخت، مردار کی خرید و فروخت، خنزیر کی خرید و فروخت اور بتوں کی خرید و فروخت کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ تو صحابہ نے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول کہ مردار ہمارے اوپر حرام ہو گیا ہے، لیکن ہم پہلے سے ایسا کرتے ہیں کہ جب جانور مر جاتا ہے تو اس کے جسم سے چربی نکال لیتے ہیں، اور چربی نکال کر اس کو پھر پگھلا لیتے ہیں، اور وہ پھر پگھلی ہوئی چربی ہم مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، بڑی بڑی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز جو لکڑی سے ہم بناتے ہیں، اور جب ان تختوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو درمیان میں جو سوراخ ہوتا ہے وہ مردار کی چربی سے ہم اس پہ لیپ کرتے ہیں تاکہ پانی اوپر نہ آئے۔ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، یہ جو جانوروں کے چمڑے ہوتے ہیں، کھالیں ہوتی ہیں، اس چربی کے ذریعے ہم ان کو صاف کرتے ہیں، دباغت کا کام ہوتا ہے۔ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور لوگ اس زمانے میں چراغ جلاتے تھے اور چراغوں میں تیل استعمال ہوتا تھا، تو پگھلی ہوئی چربی کا تیل لوگ چراغوں میں ڈال کر استعمال۔ اب تین اس کے مقاصد صحابہ نے بتایا، جی ہم تو ان مردار کی چربی کو ان تین مقصدوں کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے، تو آپ نے اب مردار حرام کیا ہے، اب اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ اس کا استعمال یہ بھی حرام ہے۔ فرمایا لا، نہیں نہیں، یہ جائز نہیں، بل ہوا حرام، یہ بھی حرام ہے۔ مردار حرام ہے تو مردار کی خرید و فروخت حرام ہے، اور اس کا کسی بھی طریقے سے استعمال بھی حرام ہے۔ پھر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں لعن اللہ الیہود، اللہ یہود کو ہلاک کرے، تباہ و برباد کرے، اللہ ان پہ لعنت بھیجے۔ حرمت علیہم الشحوم، اللہ نے ان پر چربیاں حرام کی۔ ہمارے اوپر تو صرف مردار کی چربی حرام ہے، یہود پر اللہ نے ساری چربیاں حرام کر دی تھیں۔ اللہ نے ان پر حلال جانوروں کی چربیاں بھی حرام کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان چربیوں کو جملو، پگھلا لیا، پگھلا کر اس کا تیل بنا لیا۔ فَأَكَلُوا ثَمَنًا، اور اس کی قیمت کھا گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو کہا جی ہم نے کون سا چربی استعمال کی، ہم نے تو اس کا تیل استعمال کیا، اور تیل بھی ہم نے بیچ دیا، ہم نے تو اس کی قیمت استعمال کی، تیل چربی تو نہیں ہم نے استعمال کی۔ یعنی ایک حیلہ کر لیا، ایک حرام اور ناجائز چیز کو حلال کرنے کا چور دروازہ ڈھونڈ لیا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ لعن اللہ، قاتل اللہ۔ محترم بھائیو، یہ حیلہ سازیاں آج ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملات میں، نکاح کے معاملات میں ایک حیلہ پایا جاتا ہے جسے نکاح حلالہ کہتے ہیں۔ جانتے ہیں نا جی نکاح حلالہ؟ شرط لگائی جاتی ہے، وہ عورت جسے 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر شریعت تو کہتی ہے اگر 3 طلاقیں سنت کے مطابق ہو گئیں
تو اب اس عورت کا نکاح اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک چور دروازہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ وہ چور دروازہ کیا ہے؟ ایک خفیہ معاہدہ کیا جاتا ہے، ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، بھئی 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے آپ اس عورت سے نکاح کر لیں اور پھر آپ اسے طلاق دے دینا، اور پھر اس کا سابقہ شوہر اس سے کیا کر لے گا؟ نکاح کر لے گا، شادی کر لے گا۔ اس عمل کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا حلالہ کروانے والا دونوں پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ نہ صرف یہ کہ لعنت بھیجی، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں اس سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں جو ادھار لیا جاتا ہے؟ جانوروں میں ایسا چلتا ہے نا جی، آپ نے اپنا جانور اس کی جفتی کروانی ہے، آپ کے پاس نر نہیں ہے، تو آپ کسی اپنے پڑوسی سے مانگ کے لے آتے ہیں، بھی مجھے بیل دے دیں، مجھے جو ہے وہ کٹا دے دیں یا بکرا دے دیں، میں نے اپنی جانوروں کی نسل کشی کروانی ہے۔ تو یہ بندہ جو اس کام کے لیے تیار ہو رہا ہے، کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، اس کی مثال ہے جیسے ادھار سانڈ لوگ لے کے آتے ہیں۔ کتنی بری مثال ہے انسان کے لیے اللہ کے نبی نے دی ہے۔ تو یہ عمل جائز ہو سکتا ہے، لیکن لوگ چور دروازہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سود جو واضح طور پر حرام کیا اللہ کے نبی نے، جس کی حرمت کا ذکر قرآن میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آیا، لوگ اس کے جواز کے چور دروازے ڈھونڈ رہے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، بیلوں اور گایوں کی دمیں ہاتھوں میں پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اپنی کھیتی باڑی پہ خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے، بس میرے لیے یہی کافی ہے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ ترک کر دو گے، سلط اللہ علیکم ذلّا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم پر ذلتیں مسلط کر دے گا، رسوائیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی، لا ينزعہ، اور یہ ذلتیں اور رسوائیاں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، حتی ترجعوا الی امرکم الاول، جب تک یہ ہیلا سازیاں، جب تک یہ دنیا کو ترجیح دینا، جب تک اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جانا اور دین کو چھوڑ دینا، ان کو ترک نہیں کرو گے اور اپنے پہلے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ لا ترتکبوا، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبوا مرتکبت الیہود والنصارى فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، لوگو کہیں تم ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرنا جن کا ارتکاب تم سے پہلی قوموں یہود و نصارہ نے کیا، اور ان کے جرائم میں سے ایک جرم کیا تھا؟ فتستحلوا محارم اللہ، کہ تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بِأَدْنَى الْحِيَلِ، معمولی حیلوں کے ذریعے حلال کرنے لگ جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، یہ چیزیں زنا، بدکاریاں، آلات موسیقی، ریشم، جو اللہ نے حرام کی، اللہ کے رسول نے حرام کی، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ان کو حلال کریں گے، حلال سمجھیں گے اور حیلوں کا سہارا لیں گے، وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، ان کے نام تبدیل کر دیں گے، سود کا نام پرافٹ اور انٹرسٹ رکھ دیا جائے گا، بدکاری اور زنا کا نام تہذیب، کلچر اور ثقافت اور ہماری روایت یہ رکھ دیا جائے گا، اور آلات موسیقی یہ کیا ہے جی؟ یہ تو جی فنون لطیفہ ہے،
یہ تو جی ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، یہ تو جی اداکار ہے، یہ اداکارہ ہے۔ نام تبدیل کر کر کے وہ واضح طور پر حلال حرام چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی تھی لوگ انہیں حلال کریں گے۔ فرمایا میری امت میں ایسا ہوگا، اور پھر انجام کیا ہوگا؟ وَلَا يَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، میری امت میں سے کچھ لوگ کسی پہاڑ کے دامن میں آ کے ٹھہریں گے اور ان کے پاس وہ ایسے ہی کام کریں گے، کوئی سائل آئے گا تو اس کو دیں گے نہیں، کہیں کل آنا، پرسوں آنا، ترسوں آنا۔ پھر ایک دن کیا ہوگا؟ اللہ وہی پہاڑ الٹا کر کے ان کے سروں پر مسلط کر دے گا۔ وَيَمْسَحُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور جو باقی بچیں گے اللہ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کر دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ معاملہ صرف پہلی امتوں تک نہیں رکا، یہ جو اصحاب سبت کا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، فرمایا یہ میری امت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور جرم کیا ہے؟ حیلہ سازیاں، دین کی اندر واضح طور پر حلال چیزوں کو حیلوں کے ذریعے حرام چیزوں کو کیا کرنا؟ حلال کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے حیلوں سے محفوظ فرمائے، اور دین کے اندر جو چیزیں حلال ہیں انہیں استعمال کرنے کی، انہیں کھانے کی، انہیں پینے کی اور اپنی زندگی میں استعمال کرنے کی توفیق دے، اور حرام سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی نا، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، جو تو نے حلال چیزیں دی ہیں نا جی وہ ہمیں کافی ہو جائیں، حرام سے ہمیں بچا لے۔ وَأَغْنِنَا، ہمیں غنی کر دے، بِفَضْلِكَ، اپنے فضل سے، عَمَّن سِوَاكَ، کن سے غنی کر، تیرے علاوہ جتنے ہیں نا جی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی نے سنائی، اور یہ قرض کی ادائیگی کے لیے دعا سے، یہ صرف قرض کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے، یہ ویسے بھی بڑی جامع دعا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مقروض شخص ہے وہی اس کو پڑھے، اگر آپ اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کریں تو کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، حلال کی عادت ڈال دے، حلال میرے لیے کافی ہو جائے، حرام سے مجھے بچا لے، اور اپنے فضل سے غنی کر دے، کسی کا محتاج نہ بنا۔ بڑی جامع اور بہترین دعا ہے، تو یہ دعا بھی اللہ سے مانگا کریں۔ تو بہرحال یہ جو حیلہ سازی ہے نا یہ بڑا خطرناک جرم ہے، اور یہود نے یہ جرم کیا، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال کی طرف لائے اور حرام سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔